اب ہم نے کل ایک چیز کو پڑھا تھا کہ کلیم جب ہم بنا لیتے ہیں اور انشورنس کمپنی کو ہم سبمٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے میڈیکل بلر کا جو اصل کام ہے نا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی فری لانسر کے ساتھ کام کر رہے ہیں مطلب کسی پرووائڈر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو اس سٹیپ سے پہلے جتنے بھی سٹیپ ہیں یہ فرنٹ ڈیسک والے کر دیتے ہیں. آپ کے حصے میں جو کام آتا ہے وہ فالو اپ کے بعد آتا ہے. مطلب ایک میڈیکل بلر کو اگر نچوڑ اور پیچیدگی سے دیکھا جائے تو ایک میڈیکل بلر کا جو کام ہوتا ہے نا وہ اس سٹیپ سے سٹارٹ ہوتا ہے جس سٹیپ کو آج ہم پڑھ رہے ہیں فالو اپ. مطلب اس سے پہلے جتنا بھی کام ہے یہ زیادہ تر جو فرنٹ ڈیسک والے ہوتے ہیں وہ خود کر دیتے ہیں. مطلب پیشنٹ آیا رجسٹریشن بھی انہوں نے کر دی, انشورنس ویریفیکیشن بھی کر دی, وزٹ اور انکاؤنٹر تو کرنا ہی خود ڈاکٹر نے ہوتا ہے, اور کلیم کریشن بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. جیسے میں نے کل آپ کو 2 سکرین دکھائی تھی تو ایک سکرین پہ میں نے آپ کو سپر ویئر دکھایا تھا اور دوسری سکرین پہ میں نے آپ کو سافٹ ویئر دکھایا تھا. تو جو سافٹ ویئر دکھایا تھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ٹریک کلیم بنا رہا ہوتا ہے, پیشنٹ سامنے بیٹھا ہے, ڈاکٹر ٹریک سافٹ ویئر کے اندر آئی سی ڈی اور سی پی ٹی کوڈ لگاتا ہے, سیو کر دیتا ہے, کلیم بن جاتا ہے. اور اینڈ پہ جو اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے میڈیکل بل ڈاکٹر کا تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اینڈ پہ تمام کلیم کو انشورنس کمپنیوں کو سبمٹ کر دیتا ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد یہ جو فالو اپ کا مرحلہ ہے نا, میں نے یہاں پہ 2 چیزیں لکھی ہیں, ایک لکھا ہے فالو اپ 1 اور ایک لکھا ہے فالو اپ 2. تو یہ یہاں سے آپ کا اے آر سٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اے آر میں کام کرنا ہے تو یہاں سے آپ کا اے آر ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اے آر کا سٹیپ بھی سیم یہی چیز ہے. اے آر کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں آتی ہیں کیونکہ بعض دفعہ جو اے آر ہوتا ہے نا, کئی کمپنیز ہیں وہ اے آر کس کو کہتی ہیں, اے آر فالو اپ کے بعد جتنے بھی سٹیپ ہوتے ہیں ان تمام کے مجموعے کو اے آر کہتی ہیں. کہ اے آر کے اندر فالو اپ بھی ہوتا ہے, ڈینائل مینجمنٹ بھی ہوتی ہے, پیمنٹ پوسٹنگ بھی ہوتی ہے, اکاؤنٹ ریسیویبل کا کام بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ جو کمپنیز ہیں وہ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں کہ اس کے اندر صرف اکاؤنٹ ریسیویبل مطلب پیمنٹ کا کام آتا ہے, باقی نہیں آتا. اچھا, آج ہم یہاں سے یہ دونوں چیزیں پڑھیں گے. کل ہم نے یہ چیز کل تک ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا وٹ از میڈیکل بلنگ. اگر آپ نے نہیں لکھا ہوا تو اپنے پاس لکھ لیں. اس کے بعد ہم نے انشورنس ویریفیکیشن کے بارے میں سسٹم پہ بیٹھ کے پڑھا تھا جو لائک ایسے پریکٹیکل کے قریب تھا. اس کے بعد ہم نے وزٹ کو بھی سسٹم پہ بیٹھ کے پڑھا تھا, وہ تو ایون پریکٹیکل ہی تھا. اس کے بعد ہم نے کلیم کریشن کو کل پڑھا ہے, اس کے اندر ہم نے انشورنس ٹائپ کو بھی ذکر کیا تھا, ڈیڈکٹیبل کو, انشورنس کراس اوور کو بھی ذکر کیا تھا. کلیم کریشن اور سبمیشن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا ہے, اور سبمیشن جو ہوتی ہے وہ سافٹ ویئر کے تھرو ہوتی ہے. آج جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں سبمیشن کے بعد اصل جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ یہی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ٹاپکس گزرے ہیں یا جتنے بھی ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں آپ ان کو ڈیٹا انٹری کنسیڈر کر سکتے ہو, آپ اس کو بالکل آف لائن کام کنسیڈر کر سکتے ہو. وہ بالکل نارمل سٹیپ تھے کیونکہ وہ آپ کے اور پرووائڈر کے درمیان تھے. آپ اس سے پہلے جتنے سٹیپ ہم نے پڑھے ان میں ہمیں کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو ہم پرووائڈر سے پوچھیں گے. ہمیں رجسٹریشن میں کوئی معلومات نہیں مل رہی, ہم پرووائڈر سے پوچھیں گے. انشورنس ویریفیکیشن کے دوران کوئی معلومات کی کمی ہے, ہم پرووائڈر سے پوچھیں گے. وزٹ اور انکاؤنٹر کے درمیان کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے, ہم پرووائڈر سے پوچھیں گے. کلیم کریٹ کرتے ہوئے ہمیں کوئی چیز پرووائڈ ہے, ہم پرووائڈر سے پوچھیں گے. اگر کوئی انشورنس کمپنی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ایز اے کلیئرنگ ہاؤس کے تھرو تو ہم پرووائڈر سے ہیلپ لیں گے. لیکن جب ہم سبمٹ کر دیں گے کلیم کو, جب ہم جو انوائس ہے وہ ہم انشورنس کمپنی کو بھیج دیں گے تو اس کے بعد کا جو کام ہے ہمارا, یہ ہمارا ہمیں لنک کرتا ہے انشورنس کمپنی کے ساتھ. یہاں سے ایک میڈیکل بلر کا اصل کام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر یہ چیز آپ سمجھ جاتے ہو تو تقریباً آپ پورے میڈیکل بلنگ کا 70% آپ سمجھ جاتے ہو. اب کلیم جب ہم نے انشورنس کمپنی کو سبمٹ کر دیا اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے فالو اپ 1. پہلے تو آپ یہ چیز نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ہم خود جب کسی کو ہم انوائس بھیجتے ہیں, اس نے ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار آج ہم انوائس بھیج رہے ہیں, ہمیں کل پیمنٹ آ جائے گی تو ہم کل اس سے پوچھیں گے, آج نہیں پوچھیں گے. اسی طرح جو چیز اب میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ فرض نہیں ہے,
یہ آپ کے اپنی ورکنگ، آپ کے ورک فلو، آپ کی مینٹیلٹی، آپ کے ایس او پیز، آپ کے ڈیٹا آرگنائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب کلیم سبمٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کا کتنے دن میں فالو اپ لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جب کلیم انشورنس کمپنی کو بھیج دیتے ہیں تو وہ 1 سے 5 دن میں انشورنس کمپنی سے فالو اپ لیتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو کلیم بھیجا تھا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ وہ کلیم آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا۔ صرف اتنی بات پوچھنی ہے کلیم بھیجنے کے پہلے دن سے لے کے 5 دن تک۔ آپ پہلے دن بھی پوچھ سکتے ہو، دوسرے دن بھی پوچھ سکتے ہو، تیسرے دن بھی پوچھ سکتے ہو، چوتھے دن بھی، 5ویں دن بھی۔ یہ ایک پروفیشنلزم کام کے ورک فلو کے بارے میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ کئی لوگ ہیں جو نہیں پوچھتے۔ اب آ رہی ہے؟ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جو فالو اپ نہیں لیتے، مطلب وہ انشورنس کو بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یا تو ہمیں انشورنس کی طرف سے ڈینائل ملے یا ہمیں پیمنٹ ملے۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ایک میڈیکل بلر کی جو فری لانسر ہے۔ کمپنیاں تو خیر اس پہ عمل درآمد کرواتی ہیں اور سختی سے کرواتی ہیں۔ اگر آپ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں تو اگر آپ فالو اپ پہ کام کر رہے ہیں تو کئی لوگ ہیں ان کا صرف ایک ہی سٹیپ ہوتا ہے انشورنس کمپنی سے اس بات کو ویریفائی کرنا کہ کلیم آن فائل ہے یا ناٹ آن فائل ہے، کلیم انشورنس کو ملا ہے یا نہیں ملا۔ کئی لوگ ہیں ان کا صرف ایک ہی سٹیپ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فالو اپ 1۔ یہ میں نے خود ڈیفائن کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اور اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، فالو اپ 1 اور 2۔ ادروائز کمپنی فالو اپ ہی لیتی ہے، 1 اور 2 کا کوئی کنسیڈر نہیں ہے۔ اگر کلیم بھیجا ہے تو فالو اپ کا مطلب ہے یہ پوچھنا ہے کہ انشورنس کمپنی کو کلیم ملا ہے یا نہیں ملا۔ اگر کلیم بھیج دیا تھا اور پہلے انشورنس سے ویریفائی کر لیا تھا کہ کلیم ملا ہے یا نہیں ملا تو دوبارہ فالو اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنی سے پوچھنا ہے کہ جو آپ کو کلیم بھیجا تھا اس کا کیا ریزلٹ ہے، کیا وہ پروسیس ہو گیا، نہیں ہوا، اس کی پیمنٹ آ گئی نہیں آئی، اس کی ڈیلے ہے، پینڈنگ ہے، یا کیا بنا، اس پہ ہم ریزلٹ پوچھتے ہیں۔ اب پہلے فالو اپ کے اندر جب ہم نے انشورنس کمپنی کو کلیم سبمٹ کر دیا، یا تو ہم ویب سائٹ کے تھرو پتہ کریں گے کہ جو کلیم تھا وہ انشورنس کمپنی کو ملا یا نہیں ملا، انشورنس کمپنی کی ویب سائٹ پہ ہمارا کلیم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یا ہم کال کریں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں کون پرووائڈ کرے گا؟ ویب سائٹ کی ایکسیس کون پرووائڈ کرے گا، اور ہم کال کیسے کریں گے؟ ویب سائٹ کی ایکسیس ہم انشورنس سے خود لیتے ہیں، ہم کال کرتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہم فلاں پرووائڈر کے آفس سے بات کر رہے ہیں، آپ کی انشورنس کمپنی کا کوئی ویب پورٹل ہے، ویب سائٹ ہے جہاں سے ہمیں کلیم کا سٹیٹس مل جائے، یا جہاں سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ جو کلیم ہے وہ آن فائل ہے، ناٹ آن فائل ہے، پیڈ ہے، ڈیلے ہے، پینڈنگ ہے، پیمنٹ آ گئی ہے، نہیں آئی، کتنی آئی ہے۔ اگر کوئی آپ کا ویب پورٹل ہے تو وہ آپ ہمیں بتا دیں، اس پہ ایکسیس کیسے لینا ہے، یوزر کیسے بنے گا، پاسورڈ کیسے بنے گا، یہ ہمیں انشورنس ہی بتائے گی۔ جب ہم انشورنس سے ویب پورٹل کے لیے کال کریں گے تو انشورنس ہم سے پرووائڈر کی انفارمیشن دے گی۔ جیسے ہم بینک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو بینک ہمارے آئی ڈی کارڈ کی ساری انفارمیشن لیتی ہے، ہمارا اکاؤنٹ بن جاتا ہے گھر بیٹھے، میزان کا، جس مرضی بینک کا۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک اکاؤنٹ جنریٹ ہوتا ہے، جیسے ہم فیس بک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، ٹویٹر کا بناتے ہیں، انسٹاگرام کا بناتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی بنتا ہے۔ لیکن جو ہم اپنے پرسنل اکاؤنٹ بناتے ہیں ہماری پرسنل معلومات رہتی ہے۔ یہ جو ہم اکاؤنٹ بنائیں گے اس پہ پرووائڈر کی پرسنل معلومات لگے گی، وہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس پرووائڈر کا بلنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایکسیس ہوتی ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر کا انشورنس کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، بلینک چیک بھی ہوتا ہے، W9 فارم بھی ہوتا ہے، پرووائڈر کا NPI بھی ہوتا ہے، ٹیکس ID بھی ہوتی ہے، رینڈرنگ پرووائڈر بھی ہوتا ہے، گروپ MPI، تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ہمیں بار بار پرووائڈر سے مانگنی نہیں پڑتی۔ یہ ویب پورٹل، اب یہ آپ کو سمجھ لگ گئی کہ ویب پورٹل ہمارے پاس کیسے آتا ہے، یہ ہم انشورنس سے لیتے ہیں۔ کسی بھی انشورنس کا ہمارے پاس ویب پورٹل نہیں ہے، کال کریں گے، اسے کہیں گے میرا نام ناصر ہے، میں CKL کلینک سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کا کوئی پورٹل ہے؟ وہ کہے گا جی ہے، تو ہم کہیں گے آپ ہمیں بتائیں کہ ویب پورٹل پہ ہم کیسے ایکسیس کریں گے، وہ ہمیں گائیڈ کرے گی، ہم ویسے ویسے اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں کال پہ ہی انشورنس کمپنی سے بات چیت کرنی ہوگی ہر دفعہ۔ یہ دونوں چیزیں، یہ ٹریک ہم نے خود بنانا ہے،
نہ تو یہ ٹریک ہمیں پرووائڈر بتائے گا، نہ پرووائڈر ہمیں ترغیب دے گا، نہ پرووائڈر کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ ہم نے اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے ہر انشورنس کمپنی سے جب بھی کسی کو کال کرنی ہے تو اس سے ہم نے پوچھ لینا ہے کہ آپ کا کوئی ویب پورٹل ہے، ویب سائٹ ہے، تاکہ ہمیں بار بار کال نہ کرنی پڑے۔ تو ایسے فری لانسر آپ اپنی کال کی ریشو کو ایسے ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ویب پورٹل کے تھرو ہم پہلے کلیم کا پتہ کر لیں گے کہ کلیم انشورنس کے ویب پورٹل پہ شو ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو مل گیا ہے۔ وہاں پہ ہمیں ایک آئی ڈی مل جائے گی جس کو کہتے ہیں ICN، انشورنس کلیم نمبر، ICN، انشورنس کلیم نمبر، جس کے انڈر کلیم پروسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ویب پورٹل سے مل جائے گا۔ ہم یہاں سے اٹھائیں گے اپنے بلنگ سافٹ ویئر میں، جس پیشنٹ کا کلیم ہم ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس کلیم کے اندر جا کے ہم لکھ دیں گے کہ یہ کلیم انشورنس کو مل گیا ہے، یہ انڈر پروسیس ہے اور اس ICN کے انڈر یہ پروسیس ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس ویب پورٹل نہیں ہے، ہم ویب پورٹل نہیں لے رہے انشورنس سے، یا نہیں لیا ہوا، ہماری نیگلیجنسی ہے، نااہلی ہے، ہم سست ہیں، کاہل ہیں، تو ہر دفعہ ہمیں کال کرنی پڑتی ہے انشورنس کو۔ جب ہم کال کرتے ہیں تو سب سے پہلے کمپیوٹر بولتا ہے، IVR بولتا ہے، وہ آپ سے آپ کا نام پوچھتا ہے، ہم نام بتاتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتا ہے ویئر آر یو فرام، ہم بتاتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہیں، اس کے بعد وہ ہم سے پوچھتا ہے پرووائڈر کا نام، ڈاکٹر کا نام، NPI نمبر، ٹیکس ID، یہ ساری چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد وہ پھر کہتے ہیں ہاؤ آئی کین ہیلپ یو۔ پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو چیک دا کلیم اسٹیٹس، دس کلیم از آن فائل اور ناٹ آن فائل، مطلب کہ میں نے آپ کو ایک کلیم بھیجا تھا، کیا وہ کلیم آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا، میں نے اس بات کی تصدیق کرنی ہے۔ اب انشورنس کمپنی ہم سے ڈیٹ پوچھے گی کس دن کی انوائس تھی، پھر وہ آپ سے پرائز پوچھے گی کہ کتنی پرائز کا کلیم بھیجا تھا، کس پیشنٹ کا بھیجا تھا، پیشنٹ کا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ڈیٹ آف برتھ، پیشنٹ کی ممبر ID جو انشورنس کارڈ پہ لکھی ہوتی ہے، جو ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو میں نے دکھایا تھا انشورنس کارڈ، اس کے اوپر۔ یہ جب ساری چیزیں ہم انشورنس کو بتائیں گے تو انشورنس کمپنی ہمیں بتائے گی کہ اس پیشنٹ کا کلیم ان کو ملا ہے یا نہیں ملا۔ اگر مل گیا ہے تو وہ یہ ICN نمبر ہمیں بتا دے گی کہ ٹھیک ہے جی کلیم مل گیا، یہ انڈر پروسیس ہے، اس ICN کے نمبر انڈر پروسیس ہے۔ تو یہ ہم اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اپنی گوگل شیٹ میں یا اپنے سافٹ ویئر میں، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو ایک اسکرین شاٹ دیا تھا، اس کے اوپر آپ دیکھو تو نیچے ایک کمنٹ باکس آ رہا ہے، وہاں پہ ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے کہ اس پیشنٹ کا یہ کلیم انشورنس کو مل گیا ہے اور یہ انڈر پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ویب پورٹل کے تھرو ہم چیک کریں گے تو وہاں پہ ہم یہ ساری چیزیں خود لکھیں گے۔ اگر ہم کال کریں گے تو انشورنس کمپنی کا جو بھی نمائندہ ہوگا، جو بھی ریپ ہوگا، وہ ہم سے پہلے پوچھے گا کہ آپ کہاں سے ہیں، نام کیا ہے، کس پرووائڈر کے ساتھ ہے، کس آفس سے ہیں، کس پیشنٹ کا کلیم کا پتہ کرنا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس کا انشورنس نمبر کیا ہے، اس کا جو آپ نے کلیم بھیجا تھا اس کی پرائس کتنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم بتائیں گے تو ہمیں انشورنس کمپنی بتائے گی کہ یہ کلیم ان کو مل گیا ہے یا نہیں ملا۔ اگر مل گیا ہے تو وہ ہمیں ICN نمبر بتائیں گے کہ اس ICN نمبر کے انڈر یہ کلیم پروسیس ہو رہا ہے۔ اگر وہ نہیں ملا ہوگا تو پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ کلیم آپ کا ہمیں نہیں ملا، پھر ہم ویریفائی کریں گے کہ ہمارا کلیم آپ کو کیوں نہیں ملا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جس پیشنٹ کے بارے میں ہم فرض کرو پیشنٹ کا جو کلیم ہے وہ ہے 1/1/2026 کا، اب اس سے پہلے ہم نے کلیم بھیجا تھا 12/15/2025 کو۔ اب ہم انشورنس سے پوچھیں گے کہ آپ چیک کرو کہ آپ کو اس پیشنٹ کا پریویس کلیم ملا ہے، اگر یہ مل گیا ہے تو جو ہم نے اب بھیجا ہے یہ کیوں نہیں ملا، یہ ویریفائی کر لیا۔ اس کے بعد ہم انشورنس سے یہ پوچھیں گے، اگر انشورنس کہتی ہے ٹھیک ہے یہ مل گیا، یہ نہیں ملا، تو ہم پوچھیں گے کیوں نہیں ملا، آپ اپنے سسٹم کو چیک کرو، کہیں سسٹم میں کوئی ایرر نہ آ رہا ہو، کہیں سسٹم میں کوئی گلچ نہ ہو، سٹک نہ ہو گیا ہو، تو انشورنس کمپنی چیک کر کے ہمیں بتائے گی کہ ان کو ملا ہے یا نہیں ملا، یا وہ سٹک ہو گیا تھا اب مل گیا یا نہیں ملا۔ جیسے ہم کسی کو پیمنٹ کرتے ہیں، ہم اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں، یار میں نے پیمنٹ بھیج دیا، وہ کہتے ہیں ابھی تو میرے پاس نہیں آئی، ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر تک چیک کر لینا، آ جائے گی، یا اپنے اکاؤنٹ کو ایک دفعہ کھول کے چیک کر لو، ہو سکتا ہے پیمنٹ آ گئی ہو، آپ کو نوٹیفیکیشن نہ ملا ہو۔ تو اسی طرح ہم انشورنس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کلیم بھیجا تھا، آپ چیک کرو آپ کے سسٹم میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس ڈیٹ کو بھیجا، اس ٹائم پہ بھیجا، آپ چیک کرو، ہم نے سافٹ ویئر کے تھرو بھیجا تھا، آپ چیک کرو آپ کو کلیم ملا ہے یا نہیں ملا، تو وہ مل جاتا ہے۔
اچھا اب یہ ہمارا پہلا فالو اپ ہے. پہلے فالو اپ کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم یہ ویریفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کلیم بھیجا ہے انشورنس کمپنی کو وہ ملا یا نہیں ملا. کیا وہ اگر وہ نہیں ملا تو ظاہر ہے ہمیں کلیم تو انشورنس کمپنی کو پہنچانا ہے. اگر ہمارا کلیم انشورنس کمپنی کو نہیں مل رہا تو پیمنٹ نہیں آئے گی. اگر پیمنٹ نہیں آئے گی تو پرووائڈر کو فائدہ نہیں ہوگا, اس کا لاس ہو رہا ہے. اگر اس کا لاس ہو رہا ہے تو پھر ہم کام کیوں کر رہے ہیں؟ پھر پرووائڈر ہم سے سوال کرے گا کہ بھائی میں نے تمہیں کیوں رکھا ہوا ہے جب مجھے پیمنٹ ہی نہیں آ رہی, جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انشورنس کو کلیم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, پھر تو کیا کر رہے ہیں؟ اصل یہ ہمارا کام ہے کہ ویریفائی کرنا کہ جو ہم انوائس انشورنس کو بھیجتے ہیں وہ انشورنس کو مل پا رہی ہے یا نہیں مل پا رہی. اچھا اب یہاں پہ انشورنس کہتی ہے کہ مجھے کلیم, اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی انشورنس کہتی ہے کہ مجھے کلیم نہیں ملا. اب ہم انشورنس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کلیم کیسے وصول کرتے ہو؟ انشورنس ہمیں تقریباً 4 طریقے بتا سکتی ہے. پہلا وہ کہتی ہے کہ میں فیکس کے تھرو وصول کرتی ہوں. ہم اپنے سافٹ ویئر میں چیک کریں گے کہ جو کلیم ہے وہ کیا فیکس کے ذریعے سے گیا تھا, جائے گا ہمارے سافٹ ویئر کے تھرو ہی. یہ سیٹنگ ہم چینج نہیں کر سکتے, یہ آئی ٹی والوں کا کام ہے. جو انشورنس جس میتھڈ سے کلیم وصول کرتی ہوگی وہی طریقہ ہمارے سافٹ ویئر کے اندر پہلے سے موجود ہوگا. اگر انشورنس کہتی ہے کہ میں نے بائی فیکس وصول کرتی ہوں, ہم چیک کریں گے کیا ہم نے بائی فیکس بھیجا تھا. اگر ہم نے بائی فیکس بھیجا تھا تو ہم اس سے پوچھیں گے آپ کا فیکس نمبر کیا ہے. جب وہ فیکس نمبر بتائے گی جو ہمارے سافٹ ویئر میں فیکس نمبر سیو ہوگا ہم اس سے میچ کر لیں گے. اگر یہ ٹھیک ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کلیم ہم دوبارہ بھیجیں گے انشورنس کو, کیونکہ ساری چیزیں بالکل ایکوریٹ ہیں. ہو سکتا ہے ایرر کی وجہ سے کلیم نہ ملا ہو, ہم دوبارہ بھیج دیں گے. بعض دفعہ انشورنس کمپنی ای میل کے تھرو کلیم وصول کرتی ہے, یہ بھی سافٹ ویئر کے تھرو ہی جائے گا. ہم پھر ای میل ایڈریس ویریفائی کریں گے, اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم کلیم دوبارہ بھیج دیں گے. اس کو بتا دیں گے کوئی بات نہیں ہم کلیم دوبارہ بھیج رہے ہیں, اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کلیم آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا. اگر الیکٹرانکلی کلیم ہم انشورنس کمپنی وصول کرتی ہے تو ہم اس سے پیئر آئی ڈی ویریفائی کریں گے کہ کس پیئر آئی ڈی کے ذریعے سے آپ وصول کرتے ہو. ہم اپنے میڈیکل بلنگ سافٹ ویئر میں چیک کریں گے کہ اس پیئر آئی ڈی کے ذریعے سے انشورنس کو کلیم کیا ہے یا نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں ویریفائی کرتے ہیں؟ آپ امیجن کریں اپنی لائف میں آپ نے کسی کو پیسے بھیجے, وہ بندہ مکر گیا, وہ کہتا ہے مجھے تو پیمنٹ ملی نہیں ہے, آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس ظاہر ہے یہ پروف ہے, آپ سب سے پہلے اس سے پوچھو کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا. آپ اسے بتاؤ گے ٹھیک ہے میں نے اسی اکاؤنٹ نمبر پہ بھیجا, یہ نام آ رہا تھا. اگر وہ ویریفائی کر لیتا ہے تو آپ تو اس کے اوپر چڑھ جاؤ گے, اس کی ماں بہن باقاعدہ ایک کر دو گے. آپ کہو گے اسی نمبر پہ میں نے پیسے بھیجے ہیں, یہ نام آ رہا ہے, یہ اسکرین شاٹ ہے, کیوں نہیں ملا؟ تو سیم اسی طرح, خیر ہم نے ان کی ماں بہن تو نہیں کرنی, لیکن ہم ان سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو طریقہ آپ بتا رہے ہو, جو نمبر آپ بتا رہے ہو ہمارے سافٹ ویئر میں یہی سیو ہے, اسی طریقے سے ہم نے کلیم آپ کو بھیجا تھا, تو یہ کلیم آپ کو کیوں نہیں مل رہا؟ اگر آپ کو نہیں ملا تو دوسری دفعہ میں بھیجوں گا, کیا گارنٹی ہے کہ دوسری دفعہ آپ کو کلیم ملے گا؟ یا تو آپ مجھے شورٹی دو کہ پہلی دفعہ کسی ایرر کی وجہ سے نہیں ملا, آپ میں دوسری دفعہ کلیم سبمٹ کروں گا تو وہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ چیزیں ہم نے ویریفائی کرنی ہے, بلا جھجک ویریفائی کرنی ہے, تبھی آپ کامیاب ہو, تبھی آپ کے کام کی آؤٹ پٹ پرووائڈر کو نظر آئے گی. اگر آپ کو جھجک ہے بات کرنے میں, آپ انشورنس سے ویریفائی نہیں کرتے اور آپ انشورنس سے بات کرنے میں ہچکچاتے ہو, یہ سوال نہیں کرتے, یہ ساری چیزیں ویریفائی نہیں کرتے, تو آپ سٹک ہو جاؤ گے, آپ پرووائڈر کو جواب نہیں دے پاؤ گے. پرووائڈر کہتا ہے کہ ایک کلیم ہے $100 کا ہے, مارچ 15 کا ہے, مجھے بتاؤ اس پہ کیا بنا, اور آپ انشورنس کو کال کرتے ہو, انشورنس کہتی ہے ہمیں تو یہ کلیم ملا ہی نہیں ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ نے پہلے سے یہ ورکنگ کی ہوگی کلیم پہ تو آپ پرووائڈر کو بتاؤ گے کلیم میں نے بھیجا تھا, انشورنس کو مل گیا, یہ انڈر پروسیس ہے اور اس آئی سی این کے اندر یہ پروسیس ہو رہا ہے. پرووائڈر خوش ہو جائے گا, ٹھیک ہے یہ بچہ کام کر رہا ہے. اگر یہ چیزیں آپ پرووائڈر کو کہو گے اوکے لیٹ می چیک ناؤ پلیز 1 مومنٹ ویٹ, آپ پرووائڈر کو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے آپ تھوڑا انتظار کرو میں چیک کر لیتا ہوں, آپ نے چیک کیا, آپ نے اس پہ پہلے کام کیا ہوا تھا, کیونکہ زیادہ کلیم ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں, پھر ہم سافٹ ویئر میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہم نے اس پہ پہلے کام کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہوگا ہم پرووائڈر کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ پہلے کلیم بھیجا ہے, پھر فالو اپ لیا ہے, انشورنس کمپنی کو مل گیا ہے, انشورنس کمپنی انڈر پروسیس کر لی ہے, میں اب دوبارہ کال کر کے ویریفائی کر لیتا ہوں کہ انشورنس نے پے کیا ہے یا نہیں کیا. اب پرووائڈر ٹھیک ہے, آپ کی ورکنگ ٹھیک جا رہی ہے, لیکن آپ پرووائڈر کو اگر یہ کہتے ہو کہ میں نے تو سبمٹ کر دیا تھا بٹ آئی ڈونٹ نو
व्हाट इज द करंट स्टेटस दिस क्लेम, कि इसका करंट स्टेटस क्या है, क्या ये इंश्योरेंस कंपनी को मिल गया या नहीं मिला, अंडर प्रोसेस है नहीं है, ऑन फाइल है नहीं है। तो आपका प्रोवाइडर कहेगा मैं तेनू का दे रखिए, तू क्या कर रहे हैं, क्योंकि असल काम ही मेडिकल बिलर का यही है, यहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए इसको मैं अपने तौर पे डिफाइन करता हूँ फॉलो अप 1, जो मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी है और फर्स्ट जिम्मेदारी है कि मैं इस पे 110% काम करूँगा, ताकि मुझे प्रोवाइडर को बताते हुए हिचकिचाहट महसूस ना हो, मेरी जो रिपोर्ट हो वो कमज़ोर ना हो, ताकि प्रोवाइडर को मैं बिला झिझक बता सकूं कि हाँ ठीक है ये क्लेम मैंने इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किए थे, बाद में मैंने फॉलो अप लिया है, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हमें क्लेम मिल गया है और वो इस ICN नंबर के अंडर प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ तक ये हमारी जितनी भी सारी वर्किंग है ये फॉलो अप 1 में आती है। इसको हम कल बल्कि डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमने सवाल और जवाब भी करने हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन है। ये हमारा फॉलो अप 1 है। फॉलो अप 2 को हम कल डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए। है कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि जब हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कर देते हैं उसके बाद हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी है, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम इंश्योरेंस कंपनी से या तो वेब पोर्टल के जरिए या कॉल के जरिए से वेरीफाई करें कि ये इंश्योरेंस को क्लेम मिल गया है या नहीं मिला। जब हम इंश्योरेंस को कॉल करेंगे तो वो हमसे हम क्या क्या चीज़ें पूछेगी, याद रखना वो 3 चीज़ें वेरीफाई करेंगी। हमारा नाम, प्रोवाइडर का नाम, पेशेंट का नाम, हम कहाँ से हैं, वेयर आर यू, प्रोवाइडर की टैक्स ID और पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ, और हम मतलब नाम क्या है, कहाँ से है और क्या मालूम करना है, चेक। और प्रोवाइडर ये उसने नाम और टैक्स ID और NPI नंबर उसने पूछना है, और पेशेंट का उसने पूछना है डेट ऑफ सर्विस और अमाउंट और किस डेट को सेंड डेट क्या है, ये उसने हमसे वेरीफाई करना है। जब हम कॉल करेंगे, अगर हम वेब पोर्टल के जरिए से पता करेंगे तो वेब पोर्टल के जरिए से हमारा नाम वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, बल्कि प्रोवाइडर का नाम, टैक्स ID, NPI नंबर और ये पेशेंट की सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, आप बताएं कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात जो समझ ना आ रही हो इस सेकंड में, है कोई ऐसी बात, कोई सवाल है किसी का, कोई भी क्वेश्चन हो जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा हो, जो समझ ना आ रही हो, है कोई क्वेश्चन या नहीं है, क्या चीज? हाँ तो करो ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं।